السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک تھا پیرنٹس کے اوپر کہ پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، اور آج ہمارا اس سے ملتا جلتا ہی ایک، بلکہ سمجھ لیں ایسا ہی ایک ٹاپک ہے کہ بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح لائف اپنی اسپینڈ کرنی چاہیے، اور اس ریلیشن کو کس طرح اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں، والدین کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں۔ ہم اپنے اسلام سے بیسک سے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک دوسرے صحابہ ہیں، ان کی موت کا وقت ہے اور ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، ان کی جان نہیں نکل رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زبان سے کلمے کی ادائیگی نہیں ہو رہی، بول وہ رہے تھے زبان سے مگر کلمہ نہیں بولا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والدین میں سے کون زندہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ماں کو بلاؤ۔ جب ان کی ماں وہاں پر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی کیا ناراضگی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت اچھا ہے، نیک ہے، روزے رکھتا تھا، صبح رات کو تہجد پڑھتا تھا، مگر جب مجھ سے بات کرتا ہے نا تو بڑی تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، بڑی بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ اسے معاف کر دو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اسے چاہ کر بھی معاف نہیں کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آگ میں جلے تو آپ اسے معاف کر دیں گی؟ تو انہوں نے فرمایا میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جلے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسے معاف کر دو، اگر اسے آپ نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور یہ آگ میں جلے گا۔ لہٰذا ماں تھی، برداشت نہیں ہوا، انہوں نے معاف کر دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے معاف کیا ادھر سے جان نکل گئی۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کلمہ پڑھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کلمہ پڑھنے والے صحابی ہیں، پھر بھی جان نہیں نکلی۔ کیا تھا کہ والدین سے بدتمیزی کی، نافرمانی نہیں کی، صرف بدتمیزی کی، غلط زبان استعمال کی، اونچی بولے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میں اپنی امت کو بتاتا کہ ان کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو دیکھا نہیں تھا، اور اپنی والدہ کو جو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے میری ماں عشاء کے ٹائم، میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ جو ہیں وہ مجھے پکارتیں اور کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں فوراً فرض نماز توڑ کر اپنی والدہ سے پوچھتا جی آپ نے مجھے بلایا۔ تو یہ امپورٹنس ہے والدین کی۔ دوسری بات، اب ہم ریئلٹی کو اگر دیکھیں ہمارے ارد گرد، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور مثال سے، کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے بچے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ہمارے سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے سے ایج میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ہم فوراً ان کی 100% وہ دیکھ کے نا اس کام کو اپنی 100% اپنا آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو بیٹا، ایسے نہیں کرو، گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، یا غلط کر رہے ہو، پڑھ نہیں رہے، موبائل زیادہ دیکھ رہے ہو، آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ کیا ہے؟ ہمارا ایکسپیرینس ہے نا، ہمارا تجربہ ہے، اور وہ ہم سے چھوٹے ہیں، وہ اس ٹائم ہماری بات نہیں سمجھ رہے۔ بچہ ضد کرتا ہے نا کہ نہیں میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، میں نے کارٹون دیکھنے ہیں 2 گھنٹے، مگر آپ پھر بھی روک رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کس بنا پر؟ کہ آپ کا ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہے۔ اب ایسے ہی آپ اپنے والدین کو دیکھ لیں، اسی مثال کو لے کر، اگر وہ بچے آپ کی بات نہ مانے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کا دل دکھتا ہے کہ یار یہ میری بات نہیں مان رہا، میں اسے صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں مان رہا۔ اسی طرح آپ کے والدین آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو روکتے ہیں، آپ کو ٹوکتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں، آپ کو منع کرتے ہیں، ان کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے، وہ بھی اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو کرنے سے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ میری اولاد کے لیے غلط ہیں۔ تو آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کر رہے ہیں اور آپ کا کام ہے کہ آپ غصہ کرنے لگ جائیں، ان سے بدتمیزی سے بات کریں۔ یہ مثال کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسرا، آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ نے 18 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، مجھے آزادی ہے، آزادی ٹھیک ہے، ایک آزادی ہونی چاہیے، آپ ظاہری بات ہے اپنی لائف میں آگے بڑھیں، مگر اپنے والدین کا بھی تو خیال رکھیں نا۔ آپ نے کیا 18 سال صرف انہیں استعمال کیا، 19 سال 20 سال جتنے بڑے ہوئے ہیں آپ، بس انہوں نے آپ کو بڑا کرنا تھا، ان کا یہی کام تھا، آپ کا کوئی فرض نہیں بنتا اس کے بعد کہ ان کو ریٹرن کریں کچھ۔ جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ سے آپ کے چھوٹے جو ہیں، آپ یونیورسٹی میں ایک جملہ ہوتا ہے کہ سینئر از آلویز سینئر، تو والدین بھی تو آپ سے کتنے بڑے ہیں، ایک آپ کے والدین، اوپر سے آپ سے سینئر، اوپر سے آپ سے ایکسپیرینس میں سینئر۔ ہم اپنے جونیئرس کو یونیورسٹی میں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ اس یونیورسٹی کے چکروں کا، وہ تو اس ٹائم آپ کے اپنے دیکھنے میں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں جونیئرس، مگر آپ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، ہم نے دیکھی ہوئی ہے 4 سال کی یونیورسٹی، ہمیں اس سے ایکسپیرینس پتہ ہے۔ ایسے ہی آپ کے والدین نے بھی اپنی پوری زندگی دیکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی پوری ایک لائف گزاری ہوئی ہے جس کی بنا وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ، بھائی پرانے زمانے کے نہیں ہیں،
اچھی بات ہے، انہوں نے پرانا زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے، نیا زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے، دو زمانے دیکھ کر وہ آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ٹین ایجرز کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی کرنی ہے، ہمارے ایموشنلز فیصلے ہیں، ایسے ہی ان کا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں، وہ فیوچر کے وہ اس کو دیکھ کے، ہم اپنا فیوچر کس طرح دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ایموشنز کو ساتھ اٹیچ کر کے، ریئلٹی کو سامنے نہیں رکھ رہے ہوتے۔ وہ ہمارا فیوچر دیکھتے ہیں ایک ریئلٹی کی بیس پر کہ یار اگر یہ کام یہ کر لے گا، یہ وہاں پہ شادی کرے گا یا یہ وہاں پر شادی کرے گی تو اس کے لیے غلط ہے، وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا اگر یہ والا پروفیشن اڈاپٹ کرے گا یا یہ والی جاب اڈاپٹ کرے گا، اس کا اسکوپ نہیں ہے، اس کو ناکامیاں ہوں گی۔ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا دنیا میں ناکام ہو، ہر والدین یہ چاہتے ہیں اس کا بیٹا یا بیٹی دنیا میں کامیاب، اور کامیاب ترین انسان یا جو اس کی بیٹی ہے وہ کامیاب ترین بنے دنیا میں۔ ان کی انٹینشنز ہمیشہ پازیٹیو ہوں گی۔ لو ہوتا ہے نا، ہم کس کے بارے میں زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں؟ جس کے بارے میں جس سے ہمیں سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ پوزیسو ہونا کیا ہے کہ ہر بات میں اس کا خیال رکھنا، ہر بات میں اس کو ٹوکنا، ہر بات اس کو کہنا، اس کو سمجھانا، اسے کہنا کہ غلط راستے پر نہیں جانا۔ تو سب سے زیادہ پوزیسو کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے والدین آپ کے بارے میں۔ ہاں، اوپینین ڈفرینٹ ضرور ہو سکتا ہے، اپنے اوپینین کو ڈفرینٹ ضرور رکھیں، ظاہری بات ہے آپ کی ایک انڈیویجول ہے، آپ کی ایک الگ پرسنالٹی ہے، مگر اس کو ایک لیمٹس میں رہتے ہوئے، ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بدتمیزی نہ کریں، ان کو سمجھائیں، اپنے لاجکس دیں۔ آپ کی کوئی اوپینین ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو لاجک دیں۔ ہاں، آپ کی لاجک ان کو سمجھ آ گئی تو وہ آپ کے پیرنٹس آپ کو کبھی بھی منع نہیں کریں گے اس کام سے۔ ہاں، ان کی لاجک بھی سنیں، اگر ان کی لاجک آپ کی لاجک سے زیادہ ہے، بہتر ہے، تو اس کام کو مان لیں۔ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کا ہمیشہ ساتھ ہی دیں گے، آپ کا اچھا ہی چاہیں گے ہمیشہ۔ ایسا نہیں کریں کہ آپ نے ایک بات کہی، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو منع کر دیا اور آپ نے کہا اللہ یہ کیا، انہوں نے تو مجھے منع کر دیا، وہ تو میری بات ہی نہیں سنتے۔ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، انہیں لاجک تو دیں نا، آپ کے پیرنٹس ہیں۔ اگر کوئی آپ کا دوست، ایک مثال ہے آج کل کی ہماری سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو برا کہہ رہے ہیں، آپ کو بڑا برا لگتا ہے، تھوڑی سی بھی بات کر لیں آپ کو برا لگتا ہے، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں۔ مگر آپ کا دوست آپ کو ایک گالی دے کے کال کرے، گالیاں دے کے آپ سے بات کرے، آپ بڑا ہنستے ہیں، اس نے مجھے زیادہ گالیاں دی ہیں تو یہ میرا زیادہ سنسیئر دوست ہے۔ کیوں؟ اگر پیرنٹس نے زیادہ برا بلا کہہ دیا تو ان کی بات کا اتنا برا کیوں منایا آپ نے؟ وہ تو پھر آپ کے پیرنٹس ہیں۔ دوست، یہ سب چیزیں سوسائٹی کبھی بھی وہ بہتر فیصلہ نہیں کر سکتی جو آپ کے پیرنٹس آپ کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ بے شک وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر ہیں تو آپ کے پیرنٹس نا، سب سے بہتر آپ کا وہی چاہیں گے ہمیشہ اس دنیا میں۔ جب آپ اکیلے ہو جائیں گے نا، اس دنیا میں اکیلے کھڑے ہوں گے، وہ پیرنٹس آپ کے پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ زیرو ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ 100% ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ آپ دنیا میں جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں، پیرنٹس کی نافرمانی کر کے، آپ کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، مگر آپ اپنے پیرنٹس کو ناراض کر دیں، اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کر نہ چلیں، آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ یہ آپ ایک میری بات لکھ لیں آج۔ جو کام کریں اپنے پیرنٹس کی رضامندی اس میں لازمی شامل کریں، ان کو منائیں، ان کو جتنی کوشش ہو سکتی ہے ان کو منانے کی کوشش کریں۔ اور میری پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو لیک آف کمیونیکیشن ہے دونوں کے درمیان، وہ ایک کمیونیکیشن چینل کو ذرا بحال کریں، اپنے بچے پر ٹرسٹ کریں، اپنے بچے کی ہر بات سنیں۔ اگر اس نے کبھی آپ سے غلط بات کی ہے، یہ میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی بات کو غلط جتنی بھی اس نے، میں یہاں پہ گندی کا لفظ استعمال کروں، اس نے کوئی گندی بات بھی کی ہے نا، اس کو روکیں مت، اس کی بات تو سن لینا، اسے سمجھائیں بعد میں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، بچے نے بات کی، غلط بات کی، اسے وہیں پر تھپڑ مار دیا، نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے پھر بات نہیں کرے گا، وہ والی جو اس نے کی تھی، وہ ڈر جائے گا، وہ آپ سے کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ پیرنٹس کے لیے ہو گیا، باقی سارا میں نے آپ کو بتایا بچوں کو، ینگ ٹین ایجرز کو کیسے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہمارے اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، ہماری سوسائٹی میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ کبھی بھی شاؤٹ مت کریں، ان کو اونچی آواز میں جواب مت دیں، پیار سے بات کریں۔ آپ کے پیرنٹس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ آپ کا پیسہ، نہ آپ کی دولت، کچھ بھی نہیں، وہ صرف آپ سے پیار، آپ کا تمیز سے بولنا، آپ کا آرام سے ان سے بات کرنا، آپ کا ان کے پاس بیٹھنا، یہ سب وہ چاہتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے پیسوں کی لی ہوئی چیزیں، ان کے پیسوں کا لیا ہوا موبائل لے کر ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو جواب نہ دینا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ذرا اس پر غور کریں۔ اگر آپ کسی بچے کو، کسی بھی اپنے دوست کو کوئی پیسہ اس پر انویسٹ کرتے ہیں، کوئی اسے ایڈوائس دیتے ہیں، اسے کسی مقام پر پہنچاتے ہیں، کل کو وہی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی بات کا جواب نہ دے، آپ سے بدتمیزی کرے، تو آپ اس سے فوراً کہیں گے یار تم میرے ٹکڑوں پر پل اتنا کچھ ہو کے، اتنے اونچے اوپر جا کے، اور مجھے تم باتیں سناؤ گے، کہیں گے نا آپ اس طرح۔ مگر آپ کے پیرنٹس نے آج تک آپ کو یہ بات نہیں کہی ہوگی، کبھی بھی دل سے کہیں بھی ہوگی نا تو غصے میں کہی ہوگی، جب آپ نے ان سے بدتمیزی کی ہوگی۔ تو لہٰذا میں اس کو سمرائز کرتا ہوں،
اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کو بتایا پیرنٹس کی کتنی امپورٹنس ہے. میں نے ویسے بتا دیا کہ پیرنٹس آپ کی کبھی بھی ان کی انٹینشنز نیگیٹو نہیں ہوتی, ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہیں. ان کی بات کو سمجھیں, ان کی بات کو مانیں, آپ زندگی میں کامیاب رہیں گے. اپنی لاجک دے کر ان کو سمجھائیں, ہمیشہ ان کو کنونس کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں. اپنی جو کمیونیکیشن گیپس ہیں ان کو فل کریں, ان کے پاس بیٹھیں, یہ کافی ساری چیزیں کریں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہم نے اس میں بتایا کہ بچوں کو کس طرح اپنے پیرنٹس سے ڈیل کرنا چاہیے. ہم نے بہت سارے آپ کو طریقے بتائے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے پاس انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اینڈ کمنٹ کریں اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے لازمی. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.